السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، قبالہ جادو کالے جادو کی خطرناک ترین قسموں میں شمار ہوتا ہے اور راسخ العقیدہ افراد اس پر جنون کی حد تک یقین رکھتے ہیں، جن میں سر فہرست یہودی ہیں۔ اس جادو کے ذریعے کس طرح شیطانی طاقتوں کو انسانوں پر حاوی کر کے ان سے فطرت کے منافی اگینسٹ کام لیے جاتے ہیں، اور یہ جادو کس طرح انسانی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور آج کل کی موسیقی میوزک اس جادو کی دوسری شکل کیوں قرار دیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے بس صرف اتنی گزارش ہے کہ مکمل معلومات کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، قبالہ جادو جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، اس کا مقصد انسانوں کی مدد سے ہی دوسرے انسانوں کو نہ صرف ایذا تکلیف پہنچانا ہے، بلکہ ان کے دماغوں کو اس طرح اپنے شکنجے میں اپنے قبضے میں کر لینا ہے کہ وہ خود گناہ کی طرف موٹیویٹ ہوں۔ یہ یہودیوں کی ایسی چال ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ یہ لوگ پہلے دن سے اللہ عز و جل کے احکامات کی خلاف ورزی اور اس کی ذات کی نافرمانیاں کرتے آ رہے ہیں۔ روز اول سے یہ شیطانی طاقتیں وہ تمام کام سر انجام دیتی دکھائی دیتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ممنوع کرا دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، یہودیوں کے بارے میں تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین سے وہ جادو سیکھے جسے فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے ساتھ ہی قوم کو غرق کر دیا گیا۔ اس جادو میں اس قدر طاقت اور توانائی ہوتی ہے، یہ قبالہ جادو، کہ کسی بھی انسان کی عقل پر بڑی آسانی سے پردے ڈال دیتی ہے اور اس کے اندر سے سوچنے اور سمجھنے کی قوت سلب کر لیتی ہے، چھین لیتی ہے۔ اس جادو کی مثال قرآن مجید میں بھی دی گئی ہے۔ فرعون کے زمانے سے متعلق بات کرتے ہوئے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت اس جادو کو استعمال کر کے لوگوں کی نگاہ پر ایسا پردہ ڈال دیا جاتا تھا کہ وہ عام رسیوں کو بھی سام سمجھتے تھے۔ قبالہ جادو کا مقصد ہی لوگوں سے ان کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت کو حذف کرنا ہے اور ان کی سوچ کو شیطانی طاقتوں کی مدد سے اپنے قبضے میں کرنا ہے۔ اس جادو میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے اندر ایسی منفی لہریں، نیگیٹو ویوز پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، جس کے بعد کوئی بھی شخص بڑی آسانی سے وہ سب کر لیتا ہے جو یہ جادو کروانا چاہتا ہے اس شخص سے۔ دوستو، قبالہ جادو جن درسگاہوں، انسٹیٹیوٹس یا عبادت گاہوں میں سکھایا یا پڑھایا جاتا ہے، وہ عبادت گاہیں، وہ انسٹیٹیوٹ اس طریقے سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وہاں پر ہونے والے اس گناہ کے اثرات کا اثر، اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ پڑ سکے۔ اس جادو کی مدد سے لوگوں کو زنا، جھوٹ، غیبت، قتل و غارت گری اور دیگر بڑے گناہوں میں جو شیطانی طاقتوں کی مدد سے انسانوں کو انوالو کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس روح زمین پر یہ سب گناہ اس قدر پھیل چکے ہیں کہ ان کا خاتمہ ناممکن ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، قبالہ جادو کی مدد سے اگر ایک انسان کے اندر رتی برابر بھی گناہ کی ڈیمانڈ، خواہش یا وش یا طلب بڑھ جائے تو پھر شیطان کو پوری طرح اسے اپنے قبضے میں کر لینا بڑا آسان ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی طاقت کی مدد سے اس انسان سے جو گناہ کروانا چاہے کروا سکتا ہے۔ اگر ایک بار قبالہ جادو اثر انداز ہو جائے تو اس کے اثر سے نکلنا ناممکن امر بن جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں دوستو، ٹیلی ویژن سکرینز کی زینت جو بنتے ہیں بڑے بڑے سٹارز، ستارے، اینکرز، پروڈیوسرز، سنگرز، یہ لوگوں کو لباتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ بھی اسی جادو کے تحت چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں آج کوئی گناہ نہیں لگتا۔ بے پردگی اور بے حیائی انہیں چمکتے ستاروں کی وجہ سے عام ہو رہی ہے۔ لوگ اسلام پر عمل کرنے کی بجائے ان بڑے بڑے ستاروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ٹی وی کے دنیا کے فنکار اور گلوکار دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو چکے ہیں، یہ خود بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ آج کل میوزک کا وہ دور عام ہو چکا ہے کہ ہر کوئی گانا بجانے اور گانا سننے کا شوقین نظر آتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ آج کے گانے اور آج کے بول ہی نہیں بلکہ ان کے ساز جو ہوتے ہیں وہ بھی قبالہ جادو کی مدد سے ہی ترتیب دیے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ انہیں سنتے ہیں تو ان میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات تو وہ اس دنیا میں اتنے کھو جاتے ہیں، ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں جس کا حقیقی دنیا سے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال پتہ ہے کون سی ہے؟ BTS۔
آپ بی ٹی ایس کی میوزک سنیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ وہ بی ٹی ایس کی جو سر ہے یا اس کے جو تار ہیں وہ آپ کے اندر سرایت کر جاتے ہیں. وہ کس وجہ سے کہ یہ کالا جادو کی یہ ساری قبالہ جادو کی ساری یہ کارستانیاں. پیارے ساتھیوں، اس صورتحال میں قبالہ جادو کانوں کی مدد سے انسان کے پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور انسانوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کچھ عرصہ قبل ایک انگریزی کنسرٹ میں ایک سنگر نے کہا، کالا جادو سے تیار کردہ اپنے گانوں کی مدد سے ایک سنگر نے لوگوں کو ایسا ٹن مدہوش کیا کہ وہ اپنا ایمان تک بیچ بیٹھے اور اپنی زبان سے اس قسم کے کلمات ادا کر بیٹھے جو ان کے مذہب کے منافی تھے، اور یوں وہ لوگ شیطان کی وفاداری کی گواہی دینے لگے. آج دنیا میں جس قدر بدکاری اور گناہ عام نظر آ رہا ہے، کیا یہ پہلے دن سے ہی ایسا تھا؟ تو جواب ہے بالکل نہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں کے لیے برائی عام ہوتی جا رہی ہے. گانے بجانے والوں پر یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ پرانے وقتوں میں اس چیز کو اتنا ناپسند کیا جاتا تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ لوگ انہیں کسی طور پر بھی غلط نہیں سمجھتے بلکہ اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے. ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ انسان جو دیکھتا ہے اور جو کچھ سنتا ہے اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپلائی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. آج کل انسانوں کا واسطہ زیادہ تر ٹیلی ویژن، موبائل اور انٹرنیٹ سے ہے. وہ جو چیز دیکھتے ہیں اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. لہٰذا یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ٹیلی ویژن، موبائلز مائنڈ چینجر کے طور پر استعمال ہونے والے گیجٹس ہیں. دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جادو کو اپنے اندر صلاحیت نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے دوستو، اللہ تعالیٰ سے اپنا روحانی کنیکشن، اپنا روحانی تعلق مضبوط بنائیے. قرآن پڑھیے، مسجد میں جائیے تاکہ آپ منفیات سے بچا جا سکے اور آپ کے اندر خود بخود ایک مثبت توانائی آپ کے اندر داخل ہو جائے گی، اور یہ قبالہ جادو، یہ کالا جادو آپ کو ڈیمیج نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قبالہ جادو اور شیطان کی طاقت سے محفوظ رکھے اور دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگر اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کو رتی بھر بھی انفارمیشن حاصل ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے. بہت شکریہ.